الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورت۔ معاشرے میں عورت کی حیثیت کو ہمیشہ کمزور مانا گیا اور عورت نے بھی سر تسلیم خم کر کے اس حقیقت کو قبول کر لیا، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ دراصل صنف نازک ہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور اس کی کئی حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اس کی ہے ماں۔ عورت جب ماں ہوتی ہے تو اتنی عظیم طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ مرد کو جنم دیتی ہے۔ اس طرح خالق دو جہاں نے ماں کو وہ طاقت دی کہ وہ تخلیق کا کام کر سکے۔ وہ زمانے کے سرد و گرم سے اپنے بچے کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس طرح اپنی ساری قوت صرف کر کے اپنے بچے کو دودھ پلا کر، اپنی گود میں سلا کر اور اس کی صحت کا ہر طرح سے خیال رکھ کر اس کی پرورش کرتی ہے۔ کیا یہ مرد جو دولت کما کر لاتا ہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے یہ سب کر سکے؟ دوسری حیثیت ہے اس کی بیٹی۔ ایک بیٹی اپنی والدین کے لیے ایسا سہارا ہے جس کے نہ ہونے سے والدین بڑھاپے میں بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کے والدین اکثر بڑھاپے میں یہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بیٹی کی رحمت سے محروم نہ ہوتے۔ ایک بیٹی بچپن سے جوانی تک، یہاں تک کہ شادی ہو جانے کے باوجود قدم قدم پر والدین کا سہارا بنتی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش میں مدد کرتی ہے۔ باپ جب تھکا ماندہ گھر لوٹتا ہے تو اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور اپنی بساط بھر اس کے کام آتی ہے۔ اور آج کی بیٹی تو اس سے بھی کہیں آگے والدین کے لیے مالی سہارا بھی بنتی ہے۔ اگر گھر کی آمدنی کم ہے تو وہ مالی طور پر بھی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ پڑھائی کے دوران ٹیوشن وغیرہ کر کے گھر کی آمدنی میں اضافہ کرتی ہے اور ان پر بوجھ نہیں بنتی۔ عورت کی تیسری حیثیت ہے بیوی۔ شریک حیات کی حیثیت سے ایک عورت وہ کارہائے نمایاں انجام دیتی ہے جو شاید ہی کبھی مرد بحیثیت شوہر کے انجام دے سکے۔ وہ بیوی بن کر مرد کی کمزوریوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ نہ صرف گھر گھرستی سنبھالتی ہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر بعض اوقات شوہر کی آمدنی میں اضافے کے لیے خود ملازمت بھی کرتی ہے۔ بچوں کی پرورش اس طرح کرتی ہے کہ کبھی کبھی تو شوہر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے بچے کس طرح اس مقام تک پہنچ گئے۔ اور شوہر کے بیمار پڑنے پر عورت دن رات ایک کر کے اس کی تیمارداری کرتی ہے۔ عورت ایک اور حیثیت ہے بہن۔ عورت جب ایک بہن کی صورت میں بھائی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دسترخوان پر بہن اپنے منہ کا نوالہ تک بھائی کے لیے رکھ دیتی ہے، خود اپنا دل مار کر بھائی کو اچھا کپڑا پہننے کا موقع دیتی ہے۔
کہ اسے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، اپنی پڑھائی سے زیادہ بھائی کی تعلیم پر توجہ دیتی ہے۔ بھائی کو جذباتی سہارا دینے میں بھی اس کی بہن ہمیشہ آگے آگے رہتی ہے، اور بہن کے آنچل میں منہ چھپا کر بھائی اپنے سارے غم ہلکے کر لیتے ہیں۔ ان تمام حیثیتوں کے علاوہ عورت بحیثیت دفتری کارکن یا افسر اپنی ڈیوٹی ہمیشہ مرد کی نسبت زیادہ اچھی طرح انجام دیتی ہے۔ اگر وہ ایک معلمہ ہے، ٹیچر ہے، تو بچے کو زیادہ اچھی طرح پڑھاتی ہے۔ عورت کی شفقت اور ممتا نے اس میدان میں اسے مرد سے کہیں آگے کا مقام دلایا ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ کہاوت بہت مشہور ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے تجربات اور مطالعے کے بعد یہ کہاوت وجود میں آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب تنہائی سے گھبرا کر ایک ساتھی کی تمنا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عورت کی شکل میں ایک ایسا ساتھ عطا کیا جو ان کے لیے ہر صورت میں ایک مکمل ساتھی ثابت ہو۔ اس کے باوجود مرد نے کبھی عورت کی قدر نہیں کی، وہ اسے ہمیشہ اپنا غلام سمجھا۔ اسلام نے عورتوں کو وہ رتبہ عطا کیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں بھی عورتوں کی ناقدری اور ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مرد عورت سے اپنی ہر جائز اور ناجائز بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ خدا کی بخشی ہوئی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد عورت کی طاقت کو پہچانیں اور ان کو وہ مقام دیں جو اسلام نے انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہمارے گھروں پر رحمت نازل فرمائے، اور عورت کے مقام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔